توحید کی بڑی ضرورت تھی، میں نے 16 مہینے وہاں اللہ کا قرآن سنا۔ سبحان اللہ۔ مجھے زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں ایک میں صبح کے ٹائم جو درس دیتا تھا نا، سپیکر اوپر والے چلتے تھے، میں نے حضرت زکریا کا یہی واقعہ بیان کیا، بیٹے والا، اولاد والا۔ تو میں درس ختم کر کے بیٹھا تھا، ایک جٹ آ گیا زمیندار، اس نے کہا مولوی جی اے جو کچھ تسی بیان کیتا ہے قرآن ہے جی؟ میں نے کہا ہاں قرآن میں۔ اس نے کہا میرا پیر تو کہتا ہے پتر میں دیا، اس میرے کو مجھ دا وعدہ بھی لے لیا بھی میں مجھ دے گا، میں تینوں سودے دیکھو سودے، تو بھینس دے گا پتر میں دے۔ میرا پیر تو یہ کہتا ہے، اور میں آخیا تیرے پیر دے اختیار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، کچھ اختیار میں نہیں، سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اس نے کہا یہ قرآن میں حضرت زکریا پیغمبر رب کے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو سمجھ لیا، بس ایک وقت ہوتا ہے، سمجھ آنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پیر صاحب آئے، ششمائی دورہ ہوتا ہے، ششمائی، سالانہ، سیمائی، ہر چیز اکٹھی کرتے ہیں۔ آئے تو پھر وہ ساری ٹولی اکٹھی ہوتی ہے مریدوں کی، پھر ایک مرید کے گھر، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، پھر مائی باپ ہوتے ہیں، پردہ شردہ۔ اس جٹ کے گھر آنے لگا نا، پیچھے ہٹ کے کھلو ہے، پیچھے ہٹ، اندر میری بیوی ہے، بیٹیاں ہیں میری، تو غیر والا میں۔ اس نے کہا میں تیرا پیر ہوں۔ اس نے کہا کھلو پیر دا پتر نہ ہو، پیچھے۔ اس اپنے مریدوں سے پوچھے آپ بھی پاگل ہو گئے، پیر کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگ گئے؟ تو دوسرے مرید کہتے ہیں پاگل نہیں ہوئے، غلام اللہ خان کو پہنچ گئے۔ اس کا درس سنیا، درس سنا، اور ایک درس نے کایا پلٹ دی۔ حضرت شیخ کہتے ہیں پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ تو میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی، اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارے اختیار اور قدرتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں یادے کا، یاد، ساری بھلائیاں بے یادے کا تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ مولا بیٹا دے دے ایک، حضرت زکریا کہتے ہیں مولا ایک بیٹا دے دے، بیوی میری بانج ہے، ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی ہے، تو اسے ایک بیٹے کا سوال ہی ہوں۔ قرآن کہتے ہیں آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میرے زکریا گھٹ منگے ہی، جتنا دامن تھا اس کے مطابق مانگا نا، جتنا ظرف تھا اس کے مطابق تو نے مانگا، اور میں نے اپنی رحمتوں کے مطابق دینا ہے۔ تو نے صرف بیٹا مانگا ہے، میں بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، اور جب بڑا ہو جائے گا اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا۔ سبحان اللہ۔ لوگ مجھ سے کم مانگتے ہیں، میں مانگے سے زیادہ دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن لوگ میرے نال یاری لا کے دے بیٹھے، لوگ میرے قریب تو آئیں، بیٹا دیں گے زکریا یحییٰ۔ دیکھیں
ایک منٹ کے لیے تصور کرو، بندے کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 99 سال ہو، پھر وہ 5 طاقتیں، قوتیں، ہمتیں جواب دے گئی ہوں۔ این اس موقع پر اس 120 سال کے بوڑھے کو اللہ کہے تین پتر دیاں گے، اس بوڑھے کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کر سکتے ہو اندازہ؟ خدا کی قسم اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے کہا نا بیٹا دیں گے، سنو حضرت زکریا آگے سے کیا کہتے ہیں، کالا، حضرت زکریا نے کہا رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، وقت بالغنی الکبر، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، وامراتی عاقر، میری بیوی بانج ہے، قوت مجھ میں کوئی نہیں، طاقت مجھ میں کوئی نہیں، قوت شامانی مجھ میں کوئی نہیں، بیوی میری بانج ہے، پتر کنجے، میں جوانی چڑھوں گا، دوئی شادی کروں گا، قوتیں لوٹیں گی، ہمتیں واپس آئیں گی، مولا پتر کنجے، کالا، اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یوں ہی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سبحان اللہ، کالا کذالک، سورۃ مریم میں کہا، سورۃ یہ سورۃ آل عمران کی میرے سامنے سورۃ آل عمران ہے، لیکن سورۃ مریم میں جب اس کو بیان کیا تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر کنجے، کیسے ہوگا بیٹا؟ جواب آیا کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح، جب اسی طرح ہوتا ہے تو پھر بیان کرنا پڑتا ہے جس طرح، تبھی اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح وہ ہو گیا اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا۔ تو جس طرح کیا ہے؟ اللہ کہتی ہے تین نہیں بنایا، جنہیں تین بنا لیا، تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا، عدم تھا، وجود بخشا، نیز تھے، ہست کر دیا، ناموس سے دور کر دیا، تجھے نہیں بنایا، تین بنا لیا، تیرا پتر نہیں بنا سکتے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کذالک، جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی کرتے ہیں، کاف لے بیان الکمال، پھر معنی کریں گے یوں ہی، اب کذالک ہم نے کہا اسی طرح معنی نہیں کیا، اب ہم نے معنی کیا کیا؟ یوں ہی، کاف لے بیان الکمال، یوں ہی، کیا مطلب؟ تیری عمر 120 سال ہو گئے، ہڈیاں جھرس مک گئی ہو گئے، سر دے بال چٹے ہو گئے، بیوی دی عمر 99 سال ہو گئے، اتو بانج ہو گئے، پھر پتر دے دیے، یہ تو میرا کمال ہے، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کون ہے روکنے والا؟ نہ چاہے تو عائشہ صدیقہ جیسی عورت کو اولاد نہ دے، 9 سال رہی ہے میرے نبی کے گھر، کوئی اولاد، کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی؟ ایک دن حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں، اوپر سے نبی پاک آ گئے، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر کے آنگن میں پھول کھلے، میری جھولی آباد ہو۔ آپ نے فرمایا رو کے مجھے کیا کہتی ہو، نیلی چھت والے کو کہو، میرے نبی کے حرم میں رہنے والی 9 سال کوئی اور یہ اسی کے اختیار ہے۔
کئیوں کو کھوان واسطے کچھ نہیں، رہان واسطے کچھ نہیں، کمرے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، گھر کوئی شے کوئی نہیں، ہر سال دا نواں ماڈل حیرانگی کی بات۔ اور کئیوں کے پاس کھلانے کے لیے سب کچھ ہے، کھانے والا کو سارے اختیار کس کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی اختیار۔ تجھے نہیں بنا لیا تو بیٹا بھی تیرا بنائیں گے نا۔ کہا حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پھر کوئی نشانی تو دس۔ کالا رب اجعل لی آیا، میرے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، جدہ میری بیوی امید نال ہوئے تے میں نے بھی تو پتہ لگے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ دیکھا ہے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، حضرت زکریا کی عاجزیاں دیکھیں، فرق دیکھو، فرق خالق اور مخلوق میں ذرا فرق دیکھو، مالک اور مملوک میں ذرا فرق دیکھو، عابد اور معبود میں ذرا فرق دیکھو۔ وہ کہتا ہے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اسی طرح میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تے دس، بیوی گھر میں ہے، گھر میں بیوی گھر میں ہے، گھر کے آنگن میں ہے، گھر کے کمروں میں ہے، چار دیواری کے اندر ہے، غیب بھی کوئی نہیں، اس میں پیٹ میں حمل ٹھہرنا ہے۔ اور پیغمبر نشانیاں پوچھتا ہے، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ نشانیاں نہیں پوچھا کرتا۔ تم کہتے ہو ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، میری نظر و نیاز دینے کو جانتے ہیں، میری پکاروں کو جانتے ہیں، میں گھر سے چلتا ہوں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ میرے حالات کو جانتی ہیں، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے۔ یہاں پیغمبر ہے بھی زندہ، اللہ اکبر، اور گھر کے اندر ہے بیوی۔ مولا طاقت میرے کوئی نہیں، قوت میرے کوئی نہیں، قوت شامانی کوئی نہیں، تے مولا کوئی نشانی تے دس، جدہ میری بیوی امید نال ہوئے تے میں نے بھی پتہ لگے بھئی ہن میری بیوی کس سے نشانیاں پوچھ رہے ہیں۔ کوئی سمجھنا چاہے کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی علامتیں، بڑی نشانی۔ اللہ بھی نشانی کیڑی دسی ذرا سنو۔ اللہ نے بھی بڑی عجیب نشانی مقرر کی، یہ نہیں آکے راتی خواب آئے گا تے تین دس دیں گے، جبریل وہی لے آئے گا تین دس دیں گے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ نشانی دیکھو، فرمایا آیتوں کا، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا ثلاثۃ ایام الا رمضان، سے بات کرے گا الا رمضان، رمضان اشارہ، تیری زبان بند کر دیں گے، اور کر سکتا ہے، تو بول نہیں سکے گا، لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، کلام کرے گا اشارے سے کلام کرے گا۔ اللہ نے یہ نشانی بتا کے بتایا، اور لوگوں جس کی زبان اپنے قبضے چ نہ ہوئے، تم کہتے ہو وہ مختار ہے، تم متصرف ہیں، قادر ہیں، اور عیسائیوں حضرت زکریا کو پکارنے والوں اور حضرت زکریا کے نام کی نظر و نیاز دینے والوں، ان کی تو زبان بھی اپنے قبضے میں نہیں تھی، میں چاہاں تے بولن دے ماں، بے شک میں نہ چاہاں تے، اللہ اکبر، تو سارے اختیار پھر کس کے پاس ہوئے؟ سارے اختیار پھر کس کے پاس ہوئے؟ یا اللہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں، اور تو عمل ہمارے پلے میں کوئی نہیں ہے مولا، اللہ اپنی رحمت کا، پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جانی ہے، بے شک مولا یہی ایک عمل ہے
جو ہم تیرے سامنے لے کے آئیں گے مولا، کہ ہم نے تیری توحید واضح لفظوں میں لوگوں کے عقائد کی درستگی کا خیال کیا ہے. یہاں تک ہمارا بس چلتا تھا، یہاں تک ہمارا بس چلتا تھا. ہم نے لوگوں کو سمجھایا الہ، معبود، قادر، مختار، متصرف، عالم الغیب، حاضر ناظر، نظر و نیاز کے لائق اور غائبانہ پکارے سننے والا مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے. یہ صفت ہے تو صرف کس کی ہے؟ یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ. رسالہ ضیاء توحید اپریل کا آج آپ کو بیچ سکتے ہیں. میں نے ایک جمعے پہ ذکر کیا تھا کہ ہم تقریباً 2 لاکھ روپے ہم لوگوں سے، پتنے لوگ ہمارے پیسے دبا کے کیوں رہے کہ چلو کام چل ہی رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ کام کریں. آپ لوگ جو ہمارے جمعے کے نمازی ہیں، درس کے نمازی ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ اگر محنت کریں تو ہمیں آپ مہینے کے 10 خریدار نہیں دے سکتے. آپ محنت کر لیں تو 10 خریدار آپ ہمیں نہیں دے سکتے. 10 لوگوں تک آپ رسالہ نہیں پہنچا سکتے، ان سے پیسے آپ نہیں لے سکتے. سال کے 300 روپے ہیں، سال کے. آپ لیں، ہمارے پاس پیسے پہنچائیں، رسالہ ان کو بذریعہ ڈاک ان کی دکان پر، دفتر میں، گھر میں پہنچ جائے. یہاں آپ رسالے لے کر جائیں. آپ میں سے کئی بندے ہیں 10 رسالے لے جا سکتے ہیں، 5 لے جا سکتے ہیں، 2 لے جا سکتے ہیں، کم از کم 2 تو لے. 30 روپے کا ایک رسالہ ہے. تو آپ ہمارے ساتھ کیوں تعاون نہیں کرتے؟ یہ کام مشترکہ نہیں ہے، بے شک مشترکہ ہے، اکٹھا مل کے نہیں کر رہے. تو یہ رسالے کی آپ یوں کریں کہ جو لوگ ہمارے درس میں نہیں آتے، آپ کو پتہ ہے آپ ان کی منتیں کرتے ہیں، وہ درس میں نہیں آتے. آپ ان کی منتیں کرتے ہیں، وہ جمعے میں نہیں آتے. کئی آتا تو میرا نام سن کے وضو ٹوٹ جاتا. بھائی میرا نام لیا، گل ختم. انگریز کی حکومت تھی تو بھرتی ہوتے تھے جبری لوگ، فوج میں بھرتی کیے جاتے تھے. تو ایک بوڑھی عورت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی کہ شاہ جی پتر فوج میں بھرتی ہو گیا، جان چھڑانی ہے، تو کوئی سفارش کرو. سفارش ڈھونڈو، جان چھڑ جائے. شاہ جی کا گل ہی کوئی نہیں. شاہ جی نے اس بیٹے کے نام ایک خط لکھ دیا کہ انگریز کے خلاف جو ہماری جماعت کی مہم ہے وہ فوج میں جاری رکھو اور ہمارا کام مسلسل کرتے رہو. بس خط پہنچا، سینسر ہوتا تھا، لوگوں نے پڑھا، انہوں نے اس کو بلایا فوجی نے. تیرا سید عطا اللہ شاہ بخاری نال کی تعلق ہے؟ اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں. کہ خط ویخ تیرے نا ہے، چل تو فوج تو فارغ. شاہ اور اس بڈی نے آ کے لے پتر آ گئی گھر. کہیں تو ہمارا نام ہی نہیں سننا چاہتے. تو آپ یہ رسالہ ان تک پہنچا سکتے ہیں. چلو وہ لوگ رسالہ پڑھ لیں، کوئی وکیل ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے. آپ کو پتہ ہے رسالے میں میرا ایک مضمون چل رہا ہے خطبہ جمعہ، للہ الاسماء، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی تشریح. ایک نام پر ہر مہینے بحث ہوگی، اللہ کا نام، اس میں توحید ہی توحید ہے اور بھی توحید پر موضوع ہے. اس دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ ایک موضوع ہے بہت خوبصورت، آپ وہ پڑھیں گے. تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کم از کم 2 رسالے تو لیں، ورنہ ایک رسالہ اپنے گھر کے لیے تو لیں نا 30 روپے کا. تو آپ کو باہر سے رسالے ملیں گے، اس میں آپ نے سستی نہیں کرنی. خطبات بندیالوی جو میرے خطبات ہیں 7 جلدوں میں، وہ کافی عرصے سے ناپید تھیں، ختم ہو گئی تھیں، چھپ نہیں رہی تھیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 6 جلدیں اکٹھی چھپ گئی ہیں خطبات بندیالوی کی. وہ بھی آپ کو باہر سے ملیں گی. ڈاکٹر عافیہ اور اس کے علاوہ جتنی ہماری مائیں بہنیں کافروں کی قید میں، اللہ ان کو کافروں کی قید سے رہائیاں نصیب فرمائے. دعا کرتے رہ جائیے. اکثر لوگ قرآن پاک تجوید کے بغیر پڑھے ہوئے ہیں،
سین اور شین یا جیم اور زے کا فرق نہیں کر سکتے اور غلام پڑھنے کا گناہ ملے گا. کیوں گناہ کیوں ملے گا؟ ان کی نیت اچھی ہے. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے لفظوں کی کیا کرتے ہیں، لیکن جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں. اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، ان کو ضرور اللہ ثواب ہے. یہ دعا کی پرچی ہے جی. موبائل فون پہ دم کروانا جائز ہے؟ یہ بڑے تماشے چلے ہوئے ہیں بھائی. وہ عامل صاحب کہتے ہیں ہاں موبائل فون دے کن اللہ جی میں اس نے اس میں چھو کیا اور بیماری ختم. یہ سب یوں ہی ہے بھائی. بیانات شیخ القرآن، میرے استاد ہیں شیخ القرآن، ان کے کچھ بیان مسئلہ حیات النبی پر، سوائے موتا پر، ان کے چھپے ہیں. وہ بھی کتاب آپ کو باہر سے ملے گی. 15 سال سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، اس دوران آدھا زیور بیچ دیا. آپ گزشتہ 15 سال کی زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ جس سال آپ نے زیور بیچا ہے اس سے پہلے اس زیور کا حساب کریں گے، اور جس سال آپ نے بیچ دیا ہے اس کے بعد اس کا آپ حساب ان کا آپ نہیں کریں گے. جی یہ دعا کی پرچی ہے. ہر بچہ دنیا میں فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ عالم بتلاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو بچے غیر مسلم گھرانوں میں ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس بحث میں کوئی ہمارے ایمان کا یا عقیدے کا حصہ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کے بچوں نے، مومنوں کے بچے تو بہرحال جنت میں جائیں گے، لیکن کافروں کے بچوں کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے. آپ کو ایسے مسائل میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ علمی مسائل ہوتے ہیں، علماء کے مابین اختلاف ہوتے رہتے ہیں.